بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں تنویر اقبال۔ وہ کہتے ہیں جیسی قوم ویسے حکمران۔ پچھلے کئی روز سے ہماری اسمبلیوں میں جو بدتمیزی، بد تہذیبی اور بد کلامی کا جو طوفان بپا ہے، اس سے نہ صرف حکومت، اپوزیشن بلکہ پوری قوم پریشان ہے، بلکہ پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا ہے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اگر ہمارے منتخب نمائندے اور حکمران ایسی باتیں کریں گے اور ایسی حرکتیں کریں گے کہ کسی کو اگر برداشت نہیں کر سکتے، اور ایک دوسرے پہ وہ فزیکل ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے ہاتھا پائی کی اور ایک جنگ کا سماپ بنا دیا۔ اب گزشتہ روز جو بلوچستان اسمبلی میں واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ اپوزیشن نے جو احتجاج کیا اور حکومت اس احتجاج کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی، جس پہ اپوزیشن اراکین نے تنگ آ کے وہ اسمبلی ہال کو تالے لگا دیے، باہر سے جو مین گیٹ تھا اس کو تالا لگا دیا، اور پھر وہ پولیس کی بختر بند گاڑی نے اس کو ایک ہٹ کیا، گیٹ کو ٹکر ماری، جس کے بعد وہ تالا ٹوٹا اور پھر ہنگامہ آرائی ہوئی اور لوگوں نے وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوئے اراکین اسمبلی، اور جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں انہیں بھی لوگوں نے ان کے اوپر جوتے پھینکے۔ تو آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ انتہائی افسوسناک یہ مقام ہے ہماری پوری قوم کے لیے، اور خصوصاً جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں ان کے لیے۔ تو قومی اسمبلی میں اگر اس وقت یہ واقعات رونما نہ ہوتے، اگر جو بجٹ سیشن چل رہا تھا قومی اسمبلی میں، ہماری پارلیمنٹ میں، وہاں پہ جب مجید نیازی نے بجٹ سے ایک روز قبل جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ خطاب کر رہے تھے، ان کے خطاب کے دوران انہوں نے بلو رانی کے نعرے لگائے اور بدتمیزی کی اور گالیاں بھی انہوں نے دیں، اور اس کی ویڈیو وائرل ہے، ہر بندے کے پاس ہے۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرے، ہم اسے وہ پرووائڈ کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہمارے جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ بھی ایک جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے جس کو میرے پاس ویڈیو آئی، میں نے جسے دیکھا، انہوں نے کچھ افراد کو بین بھی کیا۔ جب بجٹ تقریر کے بعد جب یہ ہنگامہ آرائی ہوئی اور ایک دوسرے پہ انہوں نے اراکین اسمبلی نے بجٹ بکس جو ہیں وہ ماریں، بوتلیں ماریں، سینیٹائزر کی بوتلیں تھیں وہ ماریں، اور بدتمیزی کی، گالم گلوچ کی، تو یہ انتہائی افسوسناک مقام ہے۔ اپوزیشن بھی اس میں شامل ہے اور حکومت تو خیر ہے ہی ہے۔ حکومت میں بلکہ جو ویڈیوز آئی ہیں وہ زیادہ حکومتی اراکین کی ویڈیوز وہ سامنے آئی ہیں۔ اپوزیشن کا بھی جو رویہ ہے وہ منفی ہے۔ وہ جو انہوں نے قومی اسمبلی میں جو علی گور ہیں ان کے ایم این اے، انہوں نے کتے کے نعرے لگوائے، کتے بلے کی سرکار نہیں چلے گی، اور انہیں کسی بندے نے نہیں روکا۔ یہ شہباز شریف جب تقریر کر رہے تھے، بجٹ سپیچ کرنا چاہ رہے تھے، اس دوران یہ نعرے بازی ہوئی، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کو کنڈیم نہیں کیا اور اپنے اراکین کو نہیں روکا کہ آپ اس قسم کی نعرے بازی نہ کریں۔ تو یہ بیسیکلی تو پھر یہ ساری ذمہ داری تو پارٹی لیڈرشپ پہ ہے۔ اسی طرح عمران خان پہ ذمہ داری ہے۔ اگر جو مجید نیازی ہیں، لیا سے ایم این اے ہیں، انہوں نے جو گندی زبان استعمال کی اور بیہودہ نعرے بازی کی، تو اگر یہ اسی دن اس چیز کو روک دیا جاتا، اور ویسے تو کسٹوڈین آف دا ہاؤس اسپیکر ہے نا، اسپیکر قومی اسمبلی ہیں جناب اسد کیسر صاحب، انہیں چاہیے تھا کہ اسی وقت اپنے اختیارات استعمال کرتے اور مجید نیازی کو اسی وقت وہ ایوان سے باہر نکال دیتے، تاکہ حکومت کو بھی اس کی جو معاملے کی سنجیدگی کا پتہ چلتا۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی ہیں جناب محترمہ زرتاج گل صاحبہ، ان کے بالکل مجید نیازی کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ ہنستی رہیں، مسکراتی رہیں، اور بڑا اس کو وہ انجوائے کرتی رہیں کہ بڑا ایکسائٹیڈ تھیں کہ جناب بڑی اچھی یہ نعرے بازی ہو رہی ہے۔ تو اگر اپوزیشن کا کوئی بندہ ان کو کوئی ایسی بات کرے تو ان کے حقوق متاثر ہو جاتے ہیں، ان کی توہین ہو جاتی ہے، اور ان کو جو ہے وہ خواتین کے حقوق یاد آنے لگتے ہیں۔ جب ان کے اپنے بندے بیٹھ کے اپوزیشن کے خلاف گالم گلوچ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اخلاقیات کی تمام حدوں کو وہ کراس کر جاتے ہیں، تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ انہیں کبھی اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ اب حقوق کہاں گئے، سب چیزیں کہاں گئیں۔ تو یہ توہین پارلیمنٹ بھی ہوتی ہے، توہین عدالت بھی ہے، سب کی توہین ہے، افسران کی توہین ہے۔ تو یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، اس سے جو توہین ہے وہ پوری قوم کی توہین ہو رہی ہے، توہین قوم ہے، اور یہ توہین پاکستان ہے۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس پہ ہماری جو جگ ہنسائی ہوئی، جو بھارتی میڈیا ہے یا انٹرنیشنل میڈیا پہ جو یہ ہماری خبریں گئیں، اور ہماری جو
اخلاقیات انہیں پتہ چلا کہ یہ کتنی اس قوم میں کتنا ڈسپلن ہے اور کتنی اخلاقیات کا یہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ جن کے منتخب نمائندے ہی ایسا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آ جائیں ہم اسے بجٹ سپیچ والے دن، تو اس دن جب یہ شہباز شریف اپنی تقریر کرنا چاہ رہے تھے، بجٹ تقریر، تو انہوں نے اپوزیشن کو بلڈوز کرنے کے لیے اور ان کی تقریر کو وہ سبوتاژ کرنے کے لیے ان کا یہ پلان تھا، اور یہ پلان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو پارٹی ہے اس کا ایک فیصلہ تھا، کیونکہ انہوں نے جب بجٹ پیش ہو رہا تھا تو اپوزیشن نے احتجاج کیا تھا اور انہوں نے بینر اٹھائے ہوئے تھے اور وہ حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے۔ تو ان کا یہ کہنا، ان کو یہ اوپر سے انسٹرکشنز تھیں کہ اب اگر یہ جب شہباز شریف صاحب بجٹ سپیچ کریں گے یا بلاول زرداری بجٹ سپیچ کریں گے تو ان کو بھی اسی طرح سے انہوں نے ٹف ٹائم دینا ہے جس طرح انہوں نے گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیا۔ تو اس دن کیا ہوا، اب وفاقی وزراء کی ایک لمبی فہرست ہے، شاید ہی کوئی وفاقی وزیر ایسا ہو جس نے اس دن یہ ہلڑ بازی کا مظاہرہ نہ کیا ہو اور بدتمیزی نہ کی ہو اور کوئی انہوں نے فزیکل جو اٹیک ہیں اپوزیشن پہ وہ نہ کیے ہوں۔ ابھی ہم جو فرسٹ روز ہیں جو پارلیمنٹ میں جو بیٹھتے ہیں وفاقی وزراء، ان میں آپ سینئر موسٹ ہیں، اتنے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں اور اتنے پرانے سیاستدان ہیں، اور ان کے پاس وفاقی وزارت تعلیم کا قلمدان ہے جناب شفقت محمود صاحب۔ اب وہ ڈیسک اب بجا رہے ہیں زور زور سے جب شہباز شریف تقریر کر رہے تھے، ان کو انٹرپٹ کرنے کے لیے کہ یہ تقریر نہ کر سکیں اور ان کی تقریر جو ہے وہ ہلڑ بازی کی نظر ہو جائے۔ تو ان کے پاس ہاتھ میں ایک فائل تھی، فائل کور تھا، اور وہ اس کو زور زور سے ڈیسکوں پہ مار رہے تھے اور اپنی سیٹ پہ بھی نہیں تھے، سیٹ سے باہر نکل کے اپنے جو جہاں بیٹھتے ہیں اس کے باہر نکل کے کھڑے ہوئے تھے، یعنی ڈسپلن کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کہاں پہ انہیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے اور کہاں بیٹھنا چاہیے۔ تاہم بہرحال وہ زور زور سے بجا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد انہیں جو وہی فائل کور ہے وہ انہوں نے جو وفاقی وزیر انسانی حقوق ہیں، ہیومن رائٹس کی جو وزیر ہیں شیریں مزاری صاحبہ، ان کے سر کے اوپر مارتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے، یہ بھی فوٹیج میں موجود ہے۔ پھر اسی طرح جو وفاقی وزراء ہیں، پھر جو انسانی حقوق کی وفاقی وزیر ہیں، ان کی آپ دیکھ لیں، وہ شیم کے نعرے اور وہ ان کی حرکتیں آپ دیکھیں اور ان کے وہ ڈیسک بجانے، اور اسی طرح زرتاج گل جو ہیں وہ بھی بجٹ کی جو بجٹ بک ہے اس کو لے کے زور زور سے وہ ڈیسکوں پہ مار رہی تھیں تاکہ شہباز شریف کی تقریر کو انٹرپٹ کیا جا سکے۔ اسی طرح وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور ہیں، وہ بھی اسی طرح یہ کر رہے تھے کہ گندی گالیاں دے رہے تھے، گندے اشارے کر رہے تھے، اور جو بجٹ بکس ہیں وہ اپوزیشن کی جانب پھینک رہے تھے۔ اپوزیشن کا تو خیر اپوزیشن نے تو اس ماحول کو بگاڑنا ہی ہوتا ہے نا، ان کا یہ پلان ہوتا ہے کہ ہم ان کو ٹف ٹائم دیں، بجٹ سپیچ خراب ہو جائے، پارلیمنٹ کا ماحول خراب ہو جائے، لیکن یہ حکومتی وزراء ہیں، ان کی تو ذمہ داری ہے پارلیمنٹ کو چلانا، ٹھیک ہے؟ اور پارلیمنٹ کو کس طرح چلایا جا سکتا ہے؟ وہ انتہائی پرسکون طریقے سے، کسی نے اگر اپوزیشن والے نے کوئی بات کر بھی دی ہے کسی رکن نے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں جو مراد سعید ہیں وفاقی وزیر، ماشاءاللہ ان کے تو کیا ہی کہنے، وہ تو اسمبلی کے جو ڈیسک ہیں اس کے اوپر چڑھ گئے اور بجٹ بکس اتنی تیزی سے مار رہے تھے، ایسے مار رہے تھے جیسے شاید وہ انڈیا کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اتنی تیزی سے ان کی وہ ویڈیو وائرل ہوئی، اور اسد کیسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسی ویڈیو آئی نہیں۔ بہرحال بڑے افسوس کا مقام ہے، یہ جانبداری کا مظاہرہ ہے اسپیکر صاحب کی طرف سے بھی۔ اچھا وفاقی، اس کے بعد جناب آپ دیکھ لیں جو پرویز خٹک صاحب ہیں، وفاقی وزیر ہیں ہمارے دفاع کے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو سینیٹائزر کی بوٹل تھی وہ اٹھا کے انہوں نے اپوزیشن کی جانب وہ پھینک رہے ہیں، وہ اس میں ویڈیو میں وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی طرح بے شمار اراکین ہیں، ٹھیک ہے، میں سب کو الزام نہیں دے رہا، جو لوگ نہیں تھے، جو لوگ اچھے ہیں، جو لوگ ڈسپلنڈ ہیں اور جو سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں، وہ کچھ کافی لوگ اچھے بھی ہیں، لیکن جو اس دن اکثریت ہمیں نظر آئی وہ تو میرا خیال ہے کہ 90% جو لوگ تھے اپوزیشن کے بھی اور گورنمنٹ جانب سے، دونوں جو پارلیمنٹیرینز تھے، 90% لوگ وہ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرتے نظر آئے۔ چند ایک ہوں گے جنہوں نے اس جو سارا پروسیس تھا اس میں حصہ نہیں لیا اور اس گند کا حصہ نہیں بنے، ان کی تعداد جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تو یہ انتہائی ایک شرمناک اور افسوسناک واقعہ ہے۔ تو اسی طرح اگر ہماری پارلیمنٹ ہے، ہماری حکومت ہے، اگر یہ لوگ عدم برداشت کا مظاہرہ کریں گے تو ہماری قوم کا کیا حال ہوگا؟ ہم تو اب یقین کریں کہ ہمارا جو بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے وہ بھی اس کو بھی یہ پتا ہے کہ میں نے کوئی ڈسپلن نہیں ہے اس ملک میں، نہ کسی پارلیمنٹ میں ڈسپلن ہے، نہ کہ اداروں میں ڈسپلن ہے، تو وہ بھی اسی سوچ کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے اور پھر آگے بڑھ کے
جو وہ بچہ بڑھتا جاتا ہے، پھلتا پھولتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کا رویہ جو ہے وہ اسی طرح سے ایک شدت پسندی کی جانب، یہ جو رویہ ہے یہ شدت پسندانہ رویہ، یہ ہماری جو قوم ہے اس میں یہ آ گیا ہے. اور یہ جو بہت زیادہ قصور، ہمارے سب سے زیادہ قصور میں یہ کہوں گا کہ پارلیمنٹیرینز کا قصور ہے، ہماری اسمبلیوں کا قصور ہے. ہمارے جو اراکین اسمبلی ہیں، سینیٹرز ہیں، اراکین قومی اسمبلی ہیں، اراکین صوبائی اسمبلی ہیں، ان سب لوگوں کا یہ قصور ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر خیر ان کا مفاہمت ہوئی، 2-3 روز ایسے چلے، مفاہمت ہو گئی، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا جی اب سپیچ ہوگی، بجٹ سپیچ کی شہباز شریف صاحب نے، ٹھیک ہے، اچھی سپیچ تھی. میں اگر اس کو ایز اے اینالسٹ دیکھیں تو ایک بہت اچھی سپیچ تھی ان کی. اور اس کے بعد بلاول زرداری صاحب نے تقریر کی. بلاول زرداری صاحب کی بھی ایک اچھی تقریر تھی، انہوں نے بھی جو پازیٹیو جو تنقید تھی وہ کی. ہاں لیکن ان دونوں میں مجھے جو کمی نظر آئی شہباز شریف کی تقریر میں اور بلاول زرداری کی تقریر میں، وہ یہ تھا کہ انہوں نے بجٹ تجاویز نہیں پیش کی. بجٹ میں جو ترامیم ہے کہ یہ آپ اس چیز میں آپ نے اضافہ کر دیا اور اس چیز میں کمی کر دی، انہوں نے صرف جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنائے رکھا پی ٹی آئی گورنمنٹ کو. انہوں نے اپنی تجاویز پیش نہیں کی. انہیں چاہیے تھا کہ یہ تجاویز پیش کریں اور اس پہ یہ فورس کریں، جو کٹ موشنز ہیں وہ لائیں اور اس پہ یہ فورس کریں گورنمنٹ کو کہ یہ جو بھی انہوں نے اس بجٹ میں فرض کریں زیادہ ٹیکس لگایا ہے یا کوئی بھی غلطی کی ہے تو اس کو یہ ختم کریں یا اس کو کم کر دیں. تو انتہائی یہ، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ عدم برداشت کی، جو ہمارا جو پروگرام ہے اسی پہ بات ہو رہی ہے کہ عدم برداشت نہیں ہے ہماری قوم میں. پھر اس کے بعد جب ان دونوں نے تقریر کر لی اپوزیشن لیڈران نے، اس کے بعد پھر جب حماد اظہر صاحب جنہوں نے جواب دینا تھا، ظاہر ہے وہ انہوں نے جواب دینا گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو انہوں نے تنقید کی اس کا جواب تو دینا تھا انہوں نے. جب ان کی تقریر آئی، حماد اظہر صاحب نے جب تقریر شروع کی تو وہ جناب شہباز شریف صاحب بھی بھاگ گئے وہاں سے، ایوان سے بھاگتے نظر آئے، اور اسی طرح بلاول زرداری صاحب بھی بھاگتے نظر آئے. بہرحال چلیں، حماد اظہر صاحب نے اپنے جو محترم والد ہیں میاں اظہر صاحب، جو مسلم لیگ نون کے سابق عہدیدار تھے، اور انہیں آلموسٹ مسلم لیگ نون نے، نواز شریف نے ان کو پارٹی سے نکال دیا تھا. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ حماد اظہر نے جو بات کی، حماد اظہر نے اپنے والد کا کم از کم جو ہے نا وہ بدلہ لے لیا کہ انہوں نے جو شہباز شریف صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے میاں اظہر صاحب کو پارٹی سے نکالا تھا، تو وہ انہوں نے بدلہ لے لیا کہ وہ ان کی بات برداشت نہیں کر سکے. تو اپوزیشن کو بھی چاہیے برداشت کریں، اگر کوئی انہوں نے اب بات کی ہے تو آپ ان کی بھی بات سنیں نا. تو اسی سے جو ایک دوسرے کی تنقید سنیں گے، تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح، اگر یہ ہم سنیں گے تو ہم جو ہے ہمارے رویے بہتر ہوں گے، ہمارا سسٹم پھر بہتر ہوگا، سسٹم بہتری کی طرف آئے گا. تو ناظرین، آخر میں بس میں پھر یہی کہوں گا کہ ہمیں تربیت اور کردار سازی کی ضرورت ہے، ورنہ تو ہم تباہ ہی تباہ ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نے